السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف میں کچھ سال قبل لوگ آتے تھے، شمولیت اختیار کرتے تھے، تو ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبریں چلتی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے فلاں پولیٹیکل پارٹی کی ایک اور وکٹ گرا دی۔ بالکل اسی طرح سے اب ریورس خبریں چل رہی ہیں کہ فلاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پارٹی چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، پھر اس کے بعد سلسلہ کچھ وقت کے لیے رکا، پھر اس کے بعد خبریں ہم نے دیکھیں کہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے لوگوں نے پارٹیاں چھوڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اب دوبارہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ آج ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما فاروق حبیب، جو کئی روز سے جن کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ لاپتہ ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کہاں پہ ہیں، اچانک منظر عام پہ آئے اور پریس کانفرنس کی۔ یہ پریس کانفرنس کر کے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی میں بھی شامل ہو گئے۔ پریس کانفرنس کی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر شدید الزامات لگائے۔ تھوڑا سا حوالہ آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ فاروق حبیب نے ایگزیکٹلی کیا کہا، کیا الزامات جو انہوں نے لگائے یا جو انہوں نے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کیا کہا۔ فاروق حبیب صاحب نے اس پریس کانفرنس میں جناب یہ کہا کہ پچھلے 5 ماہ سے ہم سب لوگ اپنے گھروں میں نہیں تھے۔ 9 مئی کو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ہم سب گھروں سے دور تھے۔ 5 ماہ کے دوران دماغ میں ایک سوچ موجود تھی۔ اور فاروق حبیب مزید کہتے ہیں جی کہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں، کیا اسی کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں بطور سیاسی طالب علم اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ 9 مئی کے بعد ہم گھروں سے دور تھے، قانون کا سامنا نہیں کر رہے تھے۔ خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں جی کہ میں نے خود کو وقت دیا تاکہ فیصلہ کر سکوں، روحانی اور مخلص دوستوں سے مشورے کیے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روحانی اور مخلص دوستوں سے مشورے کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب یہ فیصلہ کیا، اور ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر پاکستان کو تشدد کی سیاست پر لے آئے تھے۔ تحریک عدم اعتماد ہوا تھا تو اسی سیاسی گیم تو ایسی سیاسی گیم ہوتی رہتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا، اور نہ عوام کو آئینی طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا، اور یعنی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس اڈاپٹ کیا گیا، تو پھر انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد فاروق حبیب نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پرتشدد مزاحمت کا رستہ اختیار کیا، اور آپ کو آئینی رستے سے ہٹایا گیا تو آپ الیکشن کا انتظار کرتے۔ یہ پیغام انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو دیا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا جی کہ سڑکیں بلاک کرنے اور مزاحمت کر کے مسلسل مائنڈ سیٹ دیا جاتا رہا، لوگوں کے دماغ میں مسلسل جذبات بھڑکائے جاتے رہے، لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ ایک ادارہ آپ کو سیاست نہیں کرنے دے رہا، آپ سے لوگوں کی توقعات تھی کہ آپ پرامن جدوجہد کریں گے۔ پھر مزید انہوں نے کہا جی کہ آپ بیلٹ کے بجائے بلٹ کی تکلین کرتے رہے، یعنی فروغ دیتے رہے کہ بیلٹ پیپر جمہوری طریقے سے آپ جدوجہد کرنے کے بجائے آپ نے گولی کو یا تشدد کو فروغ دیا۔ اور سیاسی ورکرز ماضی میں بھی گرفتار ہوئے ہیں، پرامن طریقے سے چیزوں کو جمہوری انداز میں لے کر چلتے تو اپنا ہدف حاصل کر لیتے۔ فاروق حبیب نے مزید یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحمل دکھاتے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے باہر نکلیں اور لڑیں، اور پھر فاروق حبیب نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے لوگ لڑیں، مگر میں نے گرفتار نہیں ہونا۔ مقدمات ہیں تو پاکستان میں عدالتیں بھی موجود ہیں۔ 14 مارچ کو ایک وارنٹ ہی آیا تھا نا، آپ نے لوگوں کو کہا میرے لیے لڑیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بیگ بھی پیک کیا ہوا تھا، یعنی عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بیگ بھی پیک کیا ہوا تھا، اور چاہتے تھے کہ مزاحمت بھی ہو۔ عمران خان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس کا ہاتھ ٹوٹا، کس کی ٹانگ میں، کس کی ٹانگ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں اپنے دل سے کر رہا ہوں، یہ انہیں وضاحت بھی کی۔ پھر جناب وہ آگے انہوں نے مزید انہوں نے یہ کہا جی کہ میری باتیں بہت سے لوگوں کو بری لگیں گی، آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی۔ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے
کور کمانڈر ہاؤس کینٹ یا فوجی املاک کے سامنے ہوئے۔ اس دن چند لوگوں کو خاص ہدایات تھیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوئے میں دوائی کھا کر سویا ہوا تھا۔ اہلیہ نے اٹھا کر بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی تو گرفتار ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت، اور 9 مئی کا دن سیاہ دن تھا۔ لوگوں کو اس قدر بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچا دیا گیا کہ اپنی ہی فوج کے خلاف نکل پڑے۔ اور پھر یہ بھی کہا فاروق حبیب نے کہ فوج پاکستان کا تصور ملک کی سیکیورٹی سے منسلک ہے، اور مودی آج دانت نکال کر بیٹھا ہے کہ کب پاکستان کو دبوچے، مگر اس میں اتنی ہمت کیوں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جناب مزید یہ بھی سائفر کے معاملے کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کی صدارت چیئرمین پی ٹی آئی نے کی۔ اس میٹنگ کا اعلامیہ ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہے، سازش نہیں ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ اس پر سیاسی بیانیہ بنانا ہے، سائفر کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فاروق حبیب نے یہ بھی کہا کہ آپ کی معیشت بھی کمزور ہے، آئی ایم ایف کی ضرورت آپ کو پل پل ہے۔ ایک لیڈر اور عام آدمی کے جذبات میں فرق ہوتا ہے، اور میرے اوپر کیسز بنے نہیں کہنا کہ مجھے معاف کر دیں، کہتا ہوں کہ جو کیسز بنے ہیں قانون کے طور پر دفاع میں کروں گا، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو قانونی طور کے اوپر میں ان کو فیس کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ایسے مقدمات بھی ہیں جہاں کوئی احتجاج ہی نہیں ہوا، مقدمات ہیں، لوگوں کو جیلوں میں پیغام دیا گیا کہ الیکشن تک روپوش رہیں، یعنی جیل سے بھی پیغامات رسانی کا سلسلہ جاری ہے، فاروق حبیب نے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد فاروق حبیب نے بات کی جناب توشہ خانہ کے اوپر، اور یہ کہا جی کہ ہمیں کہا گیا اور ہم تو بیانیہ بناتے رہے کہ زرداری اور نواز شریف جو ہے انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان خود بھی وہی کام کرتے رہے، تحائف لیتے رہے۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سب کچھ کلاسیفائڈ ہے۔ پھر القادر ٹرسٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب بات چیت ہوئی، باتیں ہونے لگیں، تو اس وقت بھی پوچھا گیا، تو اس وقت بھی عمران خان نے کہا کہ وہ بس یہ کلاسیفائڈ ہے، اور پھر اس کی منظوری لے لی گئی۔ تو یہ جناب فاروق حبیب صاحب تو لگتا ہے کہ جیسے فیاض الحسن چوہان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، اور پریس کانفرنس کی ہے، نئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے، استحکام پاکستان، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پارٹی میرے لیے نئی نہیں ہے، یہ میں ایسے ہے کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں آیا ہوں، سارے میرے اپنے پرانے لوگ ہیں، اور ہم مل کر جدوجہد کریں گے۔ اب میں ایک بطور ورکر، بطور کارکن استحکام پاکستان میں جو ہے وہ اسٹرگل کروں گا۔ تو یہ جناب ایک اور پریس کانفرنس آ گئی، ایک اور جو ہے وہ کارکن کہیں یا رہنما، خود کو تو وہ کارکن کہہ رہے ہیں، بہرحال وزیر بھی رہے فاروق حبیب، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تک اور کب تک چلتا ہے، اور کیا آگے چل کے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی خبریں تھی کہ فاروق حبیب جو ہے وہ لاپتہ ہیں، لیکن اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں سوچ رہا تھا اور میں اس لیے ٹائم لے رہا تھا، میں اپنی مرضی سے باتیں کر رہا ہوں۔ لیٹس سی اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔